علی امین کے گنڈاپور کے خطاب کا کوئی اور اس کا آؤٹ کم ہوتا، یہ نہ ہوتا جو اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں. یعنی آپ ان گرفتاریوں کی وجہ لاہور کا جلسہ سمجھتے ہیں؟ 100% ایک لاہور اس کے کا آگے بند باندھنے کی کوشش ہے. دیکھیں لاہور کا جلسہ جیسے میں نے آپ کو پورا بتایا ہے. مجھے بتائیں ایک بات آپ کہ اب تک جو مریم نواز صاحبہ ہیں، مجھے بتائیں پورے پنجاب میں ان کو پنجاب کے اندر آپ کہیے کہ اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر مجھے بتائیں نا کوئی ایک چیز بتائیں جو ان کو مریم صاحبہ کو جو ہے وہ ٹف ٹائم ملا ہو، کوئی ایک بتائیں آپ. مطلب ان کو اسمبلی کے اندر بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم اقبال صاحب کو کیوں نہیں باہر آنے دیا جاتا، کیوں اس وقت میدان کھلا ہوتا کہ ان کے لیے. وہ دونوں جو ہیں حماد اظہر صاحب یا اسلم اقبال صاحب مین لیڈرز وہی ہیں پنجاب کے، یا یاسمین راشد صاحب ہیں. اچھا اب اسی طرح سے لاہور میں وہ تھے زبیر نیازی. اس وقت آپ دیکھیں نا کہ لاہور کو یا پنجاب کو، خاص طور پہ لاہور کو جو نکال سکتے ہیں وہ سب اندر ہیں یا وہ روپوش ہیں. حماد اظہر روپوش، میاں اسلم اقبال روپوش، زبیر نیازی روپوش، یاسمین راشد گرفتار، اعجاز چودھری گرفتار، عمر سرفراز چیمہ گرفتار، میاں محمود رشید گرفتار. اب آپ دیکھیں جتنے لوگ گرفتار ہیں روپوش ہیں، وہ سب پنجاب اور لاہور سے متعلقہ ہیں. تو یہ بات طے ہے. اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ کیوں مریم نواز کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ایک بار بھی کوئی پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے لاہور میں، ایک بار بھی پنجاب میں پروٹیسٹ ہونے شروع ہوئے، ایک تو لوگ انکریج ہو جائیں گے نا، اور لوگ پھر صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے نکلیں گے، پھر کسان بھی نکلیں گے، پھر تاجر بھی نکلے گا، پھر اور لوگ بھی نکلیں گے، پھر جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی نکلیں گے، پھر ڈاکٹر بھی نکلیں گے، پھر نرسیں بھی نکلیں گی، یہ سارے نکلیں گے. تو اس لیے اب یہ ہے کہ یہ جو ہیں کسی صورت بھی پنجاب میں ایسا ماحول نہ بننے دیا جائے کہ. تو آپ کے خیال میں یہ گرفتاریاں طویل وقت کے لیے ہیں، یہ کل اپنی ضمانتیں نہیں کرا لیں گے؟ دیکھیں یہ ہوگا، لیکن ایک کریک ڈاؤن تو اس طرح کا کیا جائے گا کہ خوف پھیلایا جائے نا، پنجاب کو میسیج دیا جائے، پنجاب کی ان کی لیڈرشپ کو، پنجاب کی ان کے لوگوں کو یہ دیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب دیکھیں اس وقت نا پی ٹی آئی کو ان گرفتاریوں کا بھی فائدہ ہوگا. کیوں؟ پولیٹیکل انسرٹینٹی جتنی اوپر جائے گی اتنا ظاہر ہے اکانومی کو ہماری نقصان ہے. دیکھیں آج اگر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، حالانکہ آپ دیکھیں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے بہت کوشش کی گئی اور سنسیئر ایفرٹس کی گئی کہ کسی طرح سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ لائی جائے، لیکن 3-4 چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. کون سی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں؟ پہلے آ جاتی ہے، سب سے پہلے پولیٹیکل کیوس سامنے آ جاتا ہے. دوسرا آ جاتا ہے جو اس وقت جوڈیشری کے ساتھ ہمارے معاملات اور صورتحال ہیں. تیسرا آ جاتا ہے جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل کیوس جتنا اوپر جائے گا، جتنا پولیٹیکل کیوس زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ اور آپ کی. پچھلے دنوں دانیال چودھری بتا رہے تھے کہ اب میں نے ان سے سوال کیا نا کہ آپ یہ کیوں قانون لے کر آ رہے ہیں بغیر اجازت جلسے کے کرنے کی اسلام آباد میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جی، ایک انویسٹر یہاں پر آیا ہوا تھا پچھلے دنوں، اور وہ انویسٹر اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو اچانک اس کو پتہ چلا کہ باہر تو کنٹینر لگنا شروع ہو گئے ہیں ہر طرف، تو وہ خود ڈر کے بھاگ گیا اور اس نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا ارادہ ترک کر دیا. تو اب یہ آپٹکس کی بات ہے، وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ. لیکن اب سوچیں نا کہ جب کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا اور ٹی وی آن کرے گا اور دیکھے گا کہ ہر طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مار دھاڑ ہو رہی ہے، پارلیمنٹ سے ایم این ایز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی تو یہی تاثر جائے گا. یعنی آپ پھر انسرٹینٹی کو بڑھانے کے لیے تو آپ خود اپنا کردار ادا کر رہے ہیں نا. دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 9 مئی کو جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے نا، تو پاکستان میں یہ جو چاول ایکسپورٹ کرنے والی ایسوسیشن ہے نا، جو گجرانوالہ ڈویژن میں خاص طور پہ جو ہیں، انہوں نے ایک ایفرٹ کی. یہ یہاں سے چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو چاول جاتا ہے سارا یہاں سے دبئی، پھر دبئی سے آگے جاتا ہے. تو انہوں نے جو ایک بہت بڑے انویسٹر ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، جو پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں، یعنی پاکستان سے منگواتے ہیں چاول اور پھر اس کو پروسیس کر کے اور آگے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے ان جو رائس ایسوسیشن، جو بھی ان کا نام ہے تنظیم کا، انہوں نے اپنے ذاتی ایفرٹس کے ساتھ انہوں نے ان بڑی انٹرنیشنل کمپنی کو قائل کر لیا کہ آپ پاکستان میں اپنے 2 یا 3 سیٹ اپ لگائیں. اچھا وہ اگر پاکستان میں سیٹ اپ لگائیں تو سینکڑوں جابز اور بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، بہت زیادہ. اور وہ جب آتے ہیں جس ملک میں تو 1000 ایکڑ پہ تو وہ خود کاشت کرتے ہیں، یعنی وہ بہت ہیوج انویسٹمنٹ آنی تھی. ان کو اس کمپنی کے ایک بڑے کو وہ پاکستان لے کے آئے، وہ پاکستان آ گئے اور پاکستان وہ آئے اور یہ اب پاکستان کے رائس ایسوسیشن نے 2-3 پروگرام کروائے.
آخری پروگرام آئی تھنک منڈی بہودین میں چل رہا تھا. منڈی بہودین میں پروگرام چل رہا تھا تو وہ اسپیچ کر رہے تھے. تو اسپیچ کرتے کرتے ابھی وہ اسپیچ کر ہی رہے تھے کہ ان کے وہ جس ملک سے آئے ہوئے تھے اس ملک کی ایمبیسی کے لوگ ان کے ساتھ تھے, کیونکہ وہ وہاں کے بہت بڑے بزنس مین تھے. تو ظاہر ہے پھر یہ ایمبیسیز کرتی ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اپنے لوگوں کو. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ایک نا ایمبیسی والا بندہ آگے جاتا ہے, اس کو موبائل دیتا ہے, کوئی چیز پڑھاتا ہے, وہ جیسے ہی پڑھاتا ہے نا وہ فوراً اسٹیج سے اترتا ہے اور گاڑی کی طرف بھاگتا ہے. تو یہ سارے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں, سر کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ آپ کے ملک میں آگ لگ گئی ہے, ابھی آپ کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کو گرفتار کیا گیا, آپ کے ملک میں آگ لگ گئی ہے, اور میرے ملک سے مجھے الرٹ آیا ہے اور مین ادھر ایمبیسی سے الرٹ آیا کہ فوراً محفوظ مقام پہ پہنچیں. اور وہ فوراً وہ وہاں سے لاہور پہنچے اور اپنے جہاز میں بیٹھ کے اور وہ چلے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی. تو یہ مسائل ہیں پاکستان کے اندر. پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہے پاکستان کے بزنس کو, انویسٹمنٹ کو. دیکھیں اسد بھائی, پاکستان کے ساتھ جو مخلص ہیں ان کو اس پولیٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لانا ہوگا. اس پولیٹیکل ٹمپریچر کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں نا, سعودی عرب کے ساتھ ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے, پھر سعودی عرب کا ایک وفد آیا تھا, آپ کو یاد ہے 50-60 ان کے بزنس مین آئے تھے لاسٹ ٹائم. جب وہ آئے تو ان کی بڑی خبریں چلی کہ انویسٹرز آ گئے ہیں اور میٹنگز اور یہ وہ سارا کچھ, لیکن جب وہ گئے ہیں تو خبر ہی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیسے چلے گئے. ہاں, بلکہ آپ دیکھیں کہ افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو عمران خان کے دور میں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل فیسلٹی دی تھی وہ بھی واپس لے لیا ہے. ابھی ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کیوں رکے ہوئے ہیں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو اگلے ایک مالی سال میں جو پیسے ریٹرن کرنے ہیں, ہم نے آئی ایم ایف کو بتانا ہے کہ یہ اتنے پیسے ہم نے واپس کرنے ہیں دنیا کے ان ملکوں کے, اتنے پیسے ہمارے پاس اس طرف سے آئیں گے جو ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے, یہ قرضے لے کے ہم کریں گے. اور ان ملکوں کا یہ ہے کہ وہ ڈیفر کر دیں گے, وہ مؤخر کر دیں گے کہ ہمیں اس سال میں پیسے نہیں دینے پڑیں گے. وہ 3 ملک کون سے ہیں؟ یو اے ای, سعودی عرب اور چائنا. وہ تینوں نہیں لکھ کے دے رہے. اگر فیصلہ انہوں نے کر بھی لیا تو کم از کم ریٹرن نہیں دے رہے ابھی تک, جس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ابھی تک آئی ایم ایف کے کیلنڈر پہ نہیں آیا. اور شہباز رانا صاحب اور مہتاب حیدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان سپٹمبر میں خدا نخواستہ نہیں آتا آئی ایم ایف کے کیلنڈر پہ, بورڈ کے کیلنڈر پہ, اور آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا سپٹمبر میں, تو اکتوبر میں نقصان یہ ہو جائے گا کہ اکتوبر میں جب معاملہ جائے گا تو کیونکہ ہمارا جو مالی سال ہے وہ یکم جولائی کو شروع ہوتا ہے, جولائی اگست سپٹمبر 3 ماہ کے فگرز آ چکے ہوں گے, ٹیکس کلیکشن اور باقی چیزوں کے وہ ٹارگیٹ پورے نہیں ہوں گے, تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کہے گا کہ اب تم پہلے منی بجٹ لو اور اس کے بعد ہم آپ کو پروگرام دیں گے, تو پھر نئے آپ کو ٹیکسز دینا پڑیں گے. پھر آپ دیکھیں نا جس طرح کی ہم چیزیں کر رہے ہیں, مریم نواز صاحب وغیرہ نے یہ دے دی جو بجلی کے بلوں کے اوپر سبسڈی وغیرہ, اور وہ سارا اس کے اوپر آئی. ہاں بالکل صحیح ہے. تو یہ آخر میں بتا دیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تقریر ہے, آپ کے خیال میں یہ پلانڈ ایک اسٹریٹجی کے تحت کی گئی ہے یا بس اپنے مخصوص روایتی انداز میں وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہہ دیا جو کہنا تھا؟ دیکھیں یہ بات نا بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب پر ایک الزام لگتا ہے, اور وہ یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ کے ساتھ الائنڈ ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں جا کے جلسے میں گالیاں شلیاں. انہوں نے کیا یہ تاثر رد کرنے کے لیے ایسا کیا؟ نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے میں یہ بات اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لوں کہ جی وہ آن بورڈ ہیں اور اداروں کی اجازت سے انہوں نے کیا, لیکن اس کا سر جو اس کا امپیکٹ آیا نا وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر چارج ہو گیا, اس میں بارود بھر گئے, اور ان کو ایک ہوپ ملی ہے, ان کے اندر ایک کرنٹ آ گیا, اور ان کو یہ نظر آ گیا کہ نہیں بھائی ایسی کی تیسی اس نظام کی, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو یہ ایک ایسا امپیکٹ ہے جو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی صرف علی امین گنڈا پور کی پرسیپشن بہتر کرنے کی اتنی قیمت ادارے ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آن بورڈ تھے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو پھر یہ پکڑ تکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ سر جو مرضی ہو, علی امین گنڈا پور جو ہے ان کے حوالے سے اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان آفیشیل اسپوکس پرسنز ہیں وہ جو بیانات دے رہے ہیں کہ ان کی سی ایم شپ چلی جائے گی, گو کہ میں نہیں, اتنا آسان نہیں ہے ان کی سی ایم شپ جانا. اس کی وجہ یہ کہ کے پی کے جو حالات اور صورتحال ہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح سے وہاں کے اچھا آپ علی امین گنڈا پور کو گھر بھیج دیں گے, پھر کیا کوئی اور بن جائے گا؟ 3/4 ہے وہاں پہ. یہ تو ہے نہیں کہ آپ وہاں پہ کوئی رجیم چینج کر سکتے ہیں, یہاں پہ کوئی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں, تو وہ چیزیں مشکل ہیں. تو بہرحال یہ میرا خیال یہی ہے کہ یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ان گرفتاریوں کی ایک وجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کل ورکرز کے اندر ایک کرنٹ بھر گیا ہے, اور اس کے بعد لاہور کا جلسہ کئی گنا زیادہ بڑا ہونا تھا, اور لاہور کے جلسے کو رکوانا, جو ایک ترامیم کی کوششیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو وہ کرنا, اور تیسرا اس چیز کو ذرا وہ کرنا کہ مطلب
کھل گیا ماحول، اب جو مرضی کرے، یہ اس چیز کو، اس اثر کو، Discourage کرنا۔ اس کو ابھی آپ کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کو گرفتار کیا گیا، آپ کے ملک میں آگ لگ گئی ہے، اور میرے ملک سے مجھے الرٹ آیا ہے اور مین ادھر ایمبیسی سے الرٹ آیا کہ فوراً محفوظ مقام پہ پہنچیں، اور وہ فوراً وہ وہاں سے لاہور پہنچے اور اپنے جہاز میں بیٹھ کے اور وہ چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی۔ تو یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں پاکستان کے اندر۔ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہے پاکستان کے بزنس کو، انویسٹمنٹ کو۔ دیکھیں اسد بھائی، پاکستان کے ساتھ جو جو مخلص ہیں ان کو اس پولیٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لانا ہوگا۔ اس پولیٹیکل ٹمپریچر کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھیں نا، سعودی عرب کے ساتھ ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے، پھر سعودی عرب کا ایک وفد آیا تھا، آپ کو یاد ہے 50-60 ان کے بزنس مین آئے تھے لاسٹ ٹائم، جب وہ آئے تو ان کی بڑی خبریں چلیں کہ انویسٹرز آ گئے ہیں اور میٹنگز اور یہ وہ سارا کچھ، لیکن جب وہ گئے ہیں تو خبر ہی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیسے چلیں گے۔ انویسٹمنٹ پائپ لائن میں نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ آپ دیکھیں کہ افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو عمران خان کے دور میں ڈیفر پیمنٹ پہ آئل فیسلٹی دی ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لیا ہے۔ ابھی ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کیوں رکے ہوئے ہیں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو اگلے ایک مالی سال میں جو پیسے ریٹرن کرنے ہیں، ہم نے آئی ایم ایف کو بتانا ہے کہ یہ اتنے پیسے ہم نے واپس کرنے ہیں دنیا کے ان ملکوں کے، اتنے پیسے ہمارے پاس اس طرف سے آئیں گے جو ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے، یہ قرضے لے کے ہم کریں گے، اور ان ملکوں کا یہ ہے کہ وہ ڈیفر کر دیں گے، وہ مؤخر کر دیں گے کہ ہمیں اس سال میں پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ وہ 3 ملک کون سے ہیں؟ یو اے ای، سعودی عرب اور چائنا۔ وہ تینوں نہیں لکھ کے دے رہے، اگر فیصلہ انہوں نے کر بھی لیا ہے تو کم از کم ریٹرن نہیں دے رہے ابھی تک، جس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ابھی تک آئی ایم ایف کے کیلنڈر پہ نہیں آیا۔ اور شہباز رانا صاحب اور مہتاب حیدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان سپٹمبر میں خدا نخواستہ نہیں آتا آئی ایم ایف کے کیلنڈر پہ، بورڈ کے کیلنڈر پہ، اور آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا سپٹمبر میں، تو اکتوبر میں نقصان یہ ہو جائے گا کہ اکتوبر میں جب معاملہ جائے گا تو کیونکہ ہمارا جو مالی سال ہے وہ 1 جولائی کو شروع ہوتا ہے، جولائی، اگست، سپٹمبر 3 ماہ کے فگرز آ چکے ہوں گے، ٹیکس کلیکشن اور باقی چیزوں کے، وہ ٹارگیٹ پورے نہیں ہوں گے، تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کہے گا کہ اب تم پہلے منی بجٹ لو اور اس کے بعد ہم آپ کو پروگرام دیں گے، تو پھر نئے آپ کو ٹیکسز دینا پڑیں گے۔ پھر آپ دیکھیں نا جس طرح کی ہم چیزیں کر رہے ہیں، مریم نواز صاحب وغیرہ نے یہ دے دی جو بجلی کے بلوں کے اوپر سبسڈی وغیرہ، اور وہ سارا اس کے اوپر آئی۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو یہ آخر میں بتا دیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تقریر ہے، آپ کے خیال میں یہ پلانڈ ایک اسٹریٹجی کے تحت کی گئی ہے یا بس اپنے مخصوص روایتی انداز میں وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہہ دیا جو کہنا تھا؟ دیکھیں یہ بات نا بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب پر ایک الزام لگتا ہے، اور وہ یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ کے ساتھ الائنڈ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں جا کے جلسے میں گالیاں شلیاں۔ انہوں نے کیا یہ تاثر رد کرنے کے لیے ایسا کیا؟ نہیں، میں وہی بتا رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے میں یہ بات اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لوں کہ جی وہ آن بورڈ ہیں اور اداروں کی اجازت سے انہوں نے کیا، لیکن اس کا سر جو اس کا امپیکٹ آیا نا وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر چارج ہو گیا، اس میں بارود بھر گئے، اور ان کو ایک ہوپ ملی ہے، ان کے اندر ایک کرنٹ آ گیا، اور ان کو یہ نظر آ گیا کہ نہیں بھائی ایسی کی تیسی اس نظام کی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ ایک ایسا امپیکٹ ہے جو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یعنی صرف علی امین گنڈا پور کی پرسیپشن بہتر کرنے کی اتنی قیمت ادارے ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آن بورڈ تھے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو پھر یہ پکڑ دکڑ کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سر جو مرضی ہو، علی امین گنڈا پور جو ہے ان کے حوالے سے اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان آفیشیل اسپوکس پرسنز ہیں وہ جو بیانات دے رہے ہیں کہ ان کی سی ایم شپ چلی جائے گی، گو کہ میں نہیں، اتنا آسان نہیں ہے ان کی سی ایم شپ جانا، اس کی وجہ یہ کہ کے پی کے جو حالات اور صورتحال ہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح سے وہاں کے، اچھا آپ علی امین گنڈا پور کو گھر بھیج دیں گے، پھر کیا کوئی اور بن جائے گا؟ 3/4 ہے وہاں پہ، یہ تو ہے نہیں کہ آپ وہاں پہ کوئی رجیم چینج کر سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، تو وہ چیزیں مشکل ہیں۔ تو بہرحال یہ میرا خیال یہی ہے کہ یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان گرفتاریوں کی ایک وجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کل ورکرز کے اندر ایک کرنٹ بھر گیا ہے، اور اس کے بعد لاہور کا جلسہ کئی گنا زیادہ بڑا ہونا تھا، اور لاہور کے جلسے کو رکوانا، جو ایک ترامیم کی کوششیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو وہ کرنا، اور تیسرا اس چیز کو ذرا وہ کرنا کہ مطلب کھل گیا ماحول، اب جو مرضی کرے، یہ اس چیز کو، اس اثر کو، اس کو زائل کرنا۔ بہت شکریہ صدیق جان، تھینک یو۔